السلام علیکم۔ پیارے پیارے اسلامک مہینے محرم نئے سال کی آپ سب کو دل سے بہت بہت مبارکباد۔ ہم سب ایمان والوں کے لیے محرم کا مہینہ بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیارے حسین کی شہادت کا مہینہ ہے۔ شہادت کو جو گھر کا گھر قربان تو کر دیا، لیکن ہم کو ایمان دے کر لے گیا۔ وہ پیارا گھرانہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت دی، جن کے ذریعے سے، جن کے صدقے میں آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے صدقے سے ہم کو نمازیں ملی، جن کے صدقے سے ہمیں ایمان کی دولت ملی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین اسلام کی حفاظت کریں، ہم اپنے اسلام کے لیے زندگی جئیں۔ بے شک ہمیں دنیا کے تمام کام ہوتے ہیں، ہمیں گھر میں باہر میں لوگوں کے بیچ اٹھنا بیٹھنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی ہمارے حسین کے صدقے میں جو ملی ہے، ہمیں ایمان جو ملا ہے، ہماری زندگی اسی طرح سے گزرے، ہمیں تمام برائیوں سے اللہ بچائے۔ ہم رہیں تو دنیا میں، لیکن اس طرح رہیں کہ دیکھیں ہر وقت ہم اپنے رب کی نظروں میں ہیں، ہم اپنے رب کی نظروں میں، ہمیں کوئی گناہ نہ ہم سے ہو جائے، ہم تقوی کی زندگی جئیں۔ یہ پیارا اسلامک مہینہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پیارے محرم کے مہینے کے صدقے تمام بلاؤں سے، آفتوں سے، برائیوں سے، مصیبتوں سے بچائے، کافروں کے کفر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے اور تمام کینہ کپٹ سے اللہ ہماری حفاظت کرے، ہمارے دلوں کی جنگ کو دور کر دے۔ پیارا یہ اسلامک مہینہ بہت غم کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے حسین کی شہادت کی ہے اس مہینے میں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کی شہادت سے ہم کو جو اسلام ملا، اسلام زندہ ان کی شہادت سے ہوا، ان کے خون سے سینچا ہوا یہ اسلام ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے آس پاس جو ایمان والے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس ایمان کی حفاظت کریں جو ہمیں حسین کے صدقے میں ایمان ملا، ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان ہم کو تو یوں ہی مل گیا نبی کے صدقے، حسین کے صدقے، لیکن اس پر کتنے کام ہوئے، اس پہ ان لوگوں نے کیا کیا جھیلا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اور آپ اگر اسلامک ہسٹریاں دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ جو ایمان ہم کو سجایا مل گیا ہے، بس اس ایمان پر، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، ہم کو کچھ بنانا نہیں ہے، جو ہم کو ملا ہے ہم کو اس پر قائم رہنا ہے، اس کی ہی ہمیں مشقت کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کہیں سے زائل نہ ہو جائے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچائے۔ ہمیں ماہ محرم کے صدقے، حسین کربلا والوں کے صدقے جو اسلام ملا ہے اس کی حفاظت کریں۔ اس لیے جو یہ محرم میں ہمارے حسین کی شہادت تو ہوئی، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے، لیکن ہمارا ایمان زندہ ہو گیا۔ ہمیں اس ایمان کی زندگی کے لیے خوشیاں منانی چاہیے، اور ہمیں ان کے صدقے میں بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے، اسلامک مہینے کی جو یہ شروعات ہے، اس میں ہمیں تمام برائیوں سے توبہ کر لیں اور آگے چل کے اس مہینے کے صدقے اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ ہمارا پورا سال اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداریوں میں گزارے، ہم حسین کے صدقے میں اللہ سے، پنجتن کے صدقے میں اللہ سے مانگیں۔ ہمیں اسلام کی 10 تاریخ کی محرم کی 10 تاریخ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے یہ دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے اور کتنی عظیم تاریخ ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، ان کی قوم کو اور ان کو نجات دی،
اسی دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اس ظالم سے ایمان والوں کی حفاظت کی۔ اسی دن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کو 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، پھر آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو ان کو واپس بھی بھیجے گا۔ اسی دن یعقوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے بینائی دی، اسی دن ایوب علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بیماری سے ان کو شفا دی، اسی دن یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا، اسی دن اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت و تاج ان کو چاہیے تھا، انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو دیا۔ اسی دن اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا قبول کی اور ان کو آگ کے جو دشمنوں نے آگ جلائی تھی اس کو ٹھنڈا کر دیا، گلزار بنا دیا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو پیدا کیا، اسی دن اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو دودھی پہاڑ پر اتارا، اسی دن اللہ پاک نے تمام ایسے معجزات کیے شاید وہ سب نہیں جانتے۔ اسی دن اللہ پاک نے حسین شہیدان کربلا کی دعا ان کو شہادت کا شرف دیا، اور اسی دن کے صدقے میں اللہ پاک سے ہم سب کو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری مشکلوں کو آسان کرے، اور امید ہے کہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے گا۔ میری خود ایک مشکل ایسی تھی جو کئی سالوں سے یا یوں سمجھ لیجیے کئی مہینوں سے بہت زیادہ پریشانی سے، کئی سالوں سے زندگی میں وہ پریشانی تھی۔ اللہ پاک نے اس پریشانی کو 9 محرم کے دن، میری 10 محرم کے دن 9 محرم کو ذریعہ بنا اور 10 محرم کو اس مشکل سے ہمیں نجات مل گئی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور آج قریباً اس مشکل کو آسان ہوئے 8 سے 10 یا 12 سال ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی وسعت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں ایسی وسعت دے کہ سب کے پاس وہ چیز ختم ہو جاتی، مگر میرے رب کا احسان میرے پاس کبھی نہیں ختم ہوتی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور یہ حسین کے صدقے میں ملا ہے، تو حسین کے صدقے میں سب کو مل سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اللہ کو منوا لیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ عطا کرے گا۔ اور نہ جانے کتنی خوبیاں ہیں اس دن کی، نہ ہم بیان کرنے کے قابل ہیں، نہ ہم بیان کر سکتے، لیکن پروردگار کی رحمتیں بہت عظیم ہیں، بہت بڑی ہیں۔ وہ پروردگار سے دعائیں ہیں کہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے راستے پیدا کرے۔ جو بھی جس طرح سے اس دنیا میں اس مشکل میں پڑا ہوا ہے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے۔ جو بھی اس مشکل سے، اس تمام سالوں سے اپنی زندگی میں کسی مشکل میں مبتلا ہے، اللہ اس مہینے کے صدقے سب کی مشکلیں آسان کر دے، اور جو مشکلیں آئی ہیں اللہ جلدی سے سب کو آسان کر دے۔ میرے نبی کے صدقے میں، پنجتن کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اور لاسٹ میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رکھے اور کلمے والی موت دے، مدینے کا دیدار کرا دے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاتے جاتے آپ سب سے یہی دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں اور اللہ کو منا لیں حسین کے صدقے۔ اللہ حافظ۔